ایکسرسائز کا دوسرا سوال ہے، اس میں ہم سے کہا گیا ہے کہ درج ذیل الفاظ کے معانی لکھیں اور انہیں جملوں میں استعمال کریں۔ ہم آپ کو یاد دلاتے چلیں کہ اس غزل کے پہلے حصے میں ہم تمام مشکل الفاظ کے معانی آپ کو بتا چکے ہیں۔ جو اس میں الفاظ دیے گئے ہیں، سوال میں پوچھے گئے ہیں، وہ بھی اس ویڈیو میں موجود ہیں۔ امید ہے وہ آپ اب تک اپنے پاس نوٹ کر چکے ہوں گے، ان کے معانی سے آشنا ہو چکے ہوں گے۔ اس لیے اب ہم بڑھتے ہیں دوسرے مرحلے کی طرف، ان کی جملہ سازی کی طرف۔ تو 2 کالم بنا لیں، اور آپ چاہیں تو 3 کالم بنا لیں، الفاظ کا ایک کالم بنا لیں، معانی کا ایک کالم بنا لیں، جملے کا ایک کالم بنا لیں، یا اگر آپ معانی پہلے لکھ چکے ہیں تو الفاظ اور جملے کا کالم بنا لیں۔ تو بڑھتے ہیں پہلے لفظ کی طرف۔ پہلا لفظ اس سلسلے میں ہے ہستی۔ جملہ بنائیں گے انسان کی ہستی 4 دن کی ہے۔ پھر لفظ ہے حباب۔ حباب پانی کی سطح پہ نمودار ہوتا ہے اور فنا ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد لفظ ہے سراب۔ اس میں ہمیں ایک شعر یاد آ گیا کہ رک جاؤ خدارا کہ سرابوں کا سفر ہے۔ رک جاؤ خدارا کہ سرابوں کا سفر ہے، منزل نظر آتی ہے جو منزل نہیں ہوتی۔ تو یہ شعر آپ لکھ سکتے ہیں۔ آئیے بڑھتے ہیں اس سے اگلے لفظ کی طرف۔ اس سے اگلا لفظ ہے اوقات۔ جملہ بنائیں گے چند دن گھر سے باہر رہنا پڑا تو صاحب زادے کو اپنی اوقات معلوم ہو گئی۔ پھر لفظ ہے اضطراب۔ جوں جوں امتحان قریب آنے لگے اس کا اضطراب بڑھنے لگا۔ آئیے اس کے بعد آنے والے الفاظ کو جملوں میں استعمال کرتے ہیں۔ اس سے اگلا لفظ ہے خانہ خراب۔ جملہ بنائیں گے کہ ایک خانہ خراب رات کو فٹ پاتھ پہ سویا ہوا تھا۔ پھر لفظ ہے نیم باز۔ جملہ بنائیں گے دروازہ نیم باز تھا اور ہلکی ہلکی روشنی کمرے میں داخل ہو رہی تھی۔ آخری لفظ ہے اس سلسلے کا مستی۔ جملہ بنائیں گے مستقل پڑھائی کے بعد بچوں کو موج مستی کا حق حاصل ہے۔ سوال نمبر 2 میں کچھ الفاظ دیے گئے تھے، ہم سے یہ کہا گیا تھا کہ ان کے معانی بتائیں اور ان کے جملے بنائیں۔ تو معانی ہم آپ کو پہلے بتا چکے تھے، جملے ہم نے آپ کو اب بتا دیے ہیں۔ یہ سوال مکمل ہو چکا ہے۔ آئیے بڑھتے ہیں اس سے اگلے سوال کے حل کی طرف۔